فواد چوہی صاحب بھی کہتے ہیں کہ میری ویڈیوز بنائی گئی، شہباز گل بھی کہتے تھے کہ میری ویڈیوز بنائی گئی. شرم آتی ہے تفصیلات بتاتے ہوئے. بجلی کے جھٹکے دیے گئے، فوج کے حوالے سے یہ بھی کہہ دیا کہ جو ادھر سے مار پڑی ہے جو بھی پڑی ہے. علی زیدی، عمران اسماعیل، ہم میں سے کوئی بھی آئی پی پی میں جانے کو تیار نہیں تھا، ہمیں زبردستی صاحبان لے کر گئے. ٹویٹ بھی میں نے نہیں کی، ٹویٹ بھی ایک حاضر سروس اہلکار نے کی. عمران خان اور بشرا بیوی سے معذرت ہونی چاہیے. اگر عمران خان صاحب اتنے معصوم ہے کہ ایک گروپ جاتا ہے اور جا کے ان سے کچھ بھی منوا لیتا ہے تو پائن پھر ایہو جے لیڈر کو فالو کرنے کا فائدہ کی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، واپسی ہو چکی ہے، امریکہ سے پاکستان واپسی ہو گئی اور اب وہیں پہ جہاں سے ہم اکثر اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں میں وہیں پہ اس وقت موجود ہوں. اور آتے ساتھ ہی پہلے گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور پچھلے 12 سے 24 گھنٹے کے دوران جو کچھ ہوا اس کی ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے جو ایک دھماکے دار انٹرویو آیا ہے فواد چودھری صاحب کا، اس نے اس وقت پولیٹیکل جو ایٹماسفیئر ہے اس میں کافی گرمی پیدا کر دی ہے. اس کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی ہم جو کچھ ہیں، پی ٹی آئی ہماری پہچان ہے، تحریک انصاف میں تھے، ہیں اور رہیں گے. پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان سے میری 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. اچھا، اس پہ مزید آگے جانے سے پہلے سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پچھلے 2 ہفتے میں دوسرے بڑا انٹرویو ہے میری نظر میں. اس سے پہلے شیخ رشید صاحب کے جو انٹرویو، وہ تو انٹرویو کی پوری ایک بھرمار تھی نا، اور اس کے بعد اب فواد چوہی صاحب کا اس طرح انٹرویو آنا. فواد چوہی صاحب جو ہے ذہن میں رکھیے گا کہ جب سے ان کو رہا کیا گیا تھا تب سے وہ انٹرویوز نہیں دے رہے تھے. ہلکی پھلکی میڈیا ٹاک کرتے تھے لیکن باقاعدہ کوئی انٹرویو نہیں دے رہے تھے. اب انہوں نے وائس آف امریکہ کو جو ہے وہ انٹرویو دینے کا فیصلہ کیا ہے. تو چوہی صاحب خود بھی ذہن میں رکھیے گا منسٹر آف انفارمیشن رہ چکے ہیں، اور وائس آف امریکہ کو انٹرویو دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑے میڈیا آؤٹ لیٹ کو انٹرویو دیں تو پھر باقی سارے اس کو وہیں سے خود ہی اٹھا لیں گے. لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے بہت سے ایسے سوال ہیں جو چوہی صاحب سے کیے جا سکتے ہیں، مزید بھی کیے جا سکتے ہیں، جو میرے خیال میں شاید ہو سکتا ہے کہ اب وہ انٹرویوز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں تو پھر یہ گفتگو جو ہے ہو سکے. لیکن یہ ایک موو جو ہے، جو چوہی صاحب کی بھی یہ جو موو ہے، میں کم از کم اس کو اسی کے اندر کاؤنٹ کروں گا جو شیخ رشید صاحب کی موو تھی کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ واپسی کا سلسلہ شروع کیا جائے. علی زیدی صاحب بھی جو ہے وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی انٹرویوز دینا شروع کر دیے. وہ تو خیر میرے خیال میں انہوں نے پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. آگے چوہی صاحب کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے قد اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کی ساری سیاست اس پر کھڑی ہے کہ کوئی بڑے قد والے لوگ شامل نہ ہو جائیں اور اس کی وجہ سے وہ بالکل ہی چوہے نہ بن جائے. بدقسمتی سے یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے مسئلے ہیں، عمران خان کے مسئلے تو نہیں ہیں. سو اب آپ اس سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ جو پرانے جو چھوڑ کے چلے گئے ہوئے تھے وہ اب جو واپسی کی کوشش کر رہے ہیں ان کو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو موجودہ قیادت جو اس وقت موجود ہے، جس میں اسد کیسر ہیں، شبلی فراز ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، رؤوف حسن ہیں، یہ ساری یہ جو لاٹ بیٹھی ہوئی ہے، ان کو سب سے زیادہ اعتراض ہے ان لوگوں کی واپسی سے کہ اگر یہ لوگ واپس آ گئے تو ان کی جگہ جو ہے وہ لے لی جائیں گی. تو اسی لیے چوہی صاحب بھی جو ہے نا وہ اسی قیادت کو جو ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں. ان سے سوال ہوا کہ کیا پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت نہیں چاہتی کہ فواد چودھری کا پارٹی میں کوئی کردار ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ تو کسی کا بھی کردار نہیں چاہتے. اس وقت جو قیادت ہے ان کا اپنا کیا قد ہے. جیسے رؤوف حسن کا کیا کردار ہے پی ٹی آئی میں، ان کو ایک ایف آئی اے کا نوٹس ملا اور انہوں نے جا کر سوشل میڈیا کے لوگوں کے خاندان کے افراد کو اٹھوا دیا. کوئی ان کے اوپر پرچہ نہیں ہوا، وہ ایک دن جیل نہیں گئے. شبلی فراز 6 ماہ اپنے گھر میں رہے، ان کو کسی نے پوچھا ہی نہیں، اور جب آئے تو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بن گئے. اسی طرح پی ٹی آئی میں جو باقی لوگ ہیں، لوگوں کو تو ان کے نام بھی نہیں پتہ کہ وہ کون ہیں. تو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کی کوئی قربانیاں نہیں ہیں. اچھا، میرے خیال میں یہاں پہ ذرا چوہی صاحب تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں. دیکھیے میں بار بار یہ بالکل وہی فارمولا ہے، اور چوہی صاحب خود بھی اس وقت جو ہے وہ عثمان بزدار کے بڑا خلاف ہوا کرتے تھے کہ دیکھیں جی عثمان بزدار کیا ہے، کیا اس کی پرفارمنس ہے، عثمان بزدار نے کیا کیا ہوا ہے. اب یہاں پہ بھی شبلی فراز جو ہے وہ سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں. کس نے بنایا؟ کس نے نامنیٹ کیا ہے ان کو؟ عمران خان صاحب نے. رؤوف حسن کو اگر یہ عہدہ دیا ہوا ہے کہ وہ پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں یا پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں یا پارٹی کے سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، کس نے اجازت دی ہوئی ہے؟ عمران خان نے. بیرسٹر گوہر کو اگر پارٹی کا چیئرمین بنایا ہوا ہے، کس نے بنایا ہے؟ عمران خان نے. تو یہ شبلی فراز ہو گئے، رؤوف حسن ہو گئے، بیرسٹر گوہر ہو گئے، یا جو بھی ہے، سارے فیصلے عمران خان صاحب کے ہیں. تو عمران خان صاحب کو بیچ میں سے بری الزام کر دینا کہ نہیں عمران خان جیل کے اندر قید ہے اور ان کے سر کے اوپر خدا نخواستہ کسی نے کوئی پستول رکھی ہوئی اور سائن کروائی جا رہے ہیں، کاغذوں پہ سائن کروائی جا رہے ہیں اور لوگ اس طرح جو ہے وہ تعینات ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے.
خان صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا وہ بیسکلی ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح میرے معاملہ جہاں پہ خراب ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. اگر وہ کسی بندے کو کہتے ہیں بھاجی اینو لا دو, اینو بنا دو, اینو کوئی عہدہ دے دو, تو خان صاحب کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے دے دیں. یہی کرتے ہوں گے نا کہ ہاں جی ٹھیک ہے دے دیں. اور رؤف حسن صاحب کی جہاں تک بات ہے نا کہ رؤف حسن صاحب نے کوئی قربانیاں دی ہیں, میں کوئی رؤف حسن صاحب کو کوئی بہت پرانا نہیں جانتا, میں ابھی ظاہری بات ہے پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے میرا ان سے ایک انٹریکشن جو ہے وہ شروع ہوا ہے. لیکن یار اس کو بھی بلیڈ مارا گیا ہے, مطلب رؤف حسن کو بھی ایک بلیڈ مارا گیا ہے, فزیکل ہارم اس کو بھی کیا گیا ہے اور سب کے سامنے کیا گیا. اور مطلب جس طریقے سے کروایا گیا خواجہ سراؤں کے ذریعے, ٹھیک ہے, جس نے بھی کیا میں نہیں جانتا, وہ آج تک نہیں پکڑے گئے ہیں. سو میرے خیال میں یہاں پہ نا یہ والی ٹسل ہماری کوئی قربانی نہیں, اس کی زیادہ ہے میری کم ہے, میری زیادہ ہے اس کی کم ہے, یہ ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے. دس از ناٹ ہیلدی. لیکن چلے خیر ٹھیک ہے, یہ انٹرنل پارٹی پالیٹکس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے اس طرح. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم لوگ جیلوں میں تھے ہم سے زبردستی سیاست چھڑوانے کی کوششیں ہوئی اور اس کی وجہ سے ایک ویکیوم بنا جس میں یہ جو چھوٹی سی لیڈرشپ ہے اس کو یہ اختیار مل گیا, ورنہ ان کا تو کوئی قد نہیں ہے یہ کسی بھی طور پر سیاست میں اپنا کردار ادا کر سکیں. سوال ہوا ان سے کہ عمران خان نے آپ کو کیا کردار دیا ہے جو آپ موجودہ حالات میں ادا نہیں کر پا رہے, تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. خان صاحب تو جیل میں ہیں, میں جب جیل آیا تو مجھے پیغام ملا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے ملنے آئے, میرے پہ 47 کیسز ہیں, تو میں نے کہا کہ اگلے 10 دن میری ضمانتوں کے کیسز ہیں, تو اگلے ہفتے جب بھی حکم کریں گے تو میں چلا جاؤں گا. اتنی دیر میں ایک گروپ گیا اور انہوں نے خان صاحب کے سامنے رونا پیٹنا ڈال دیا کہ یہ اگر آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا. تو پھر مجھے جیل سے خان صاحب کا پیغام آیا کہ ابھی ٹھہر جاؤ, ابھی ان کا پرابلم آیا ہوا ہے, یہ انسیکیور ہو گئے ہیں, لیکن ڈونٹ وری ول ٹیک کیئر, تو ہم بیٹھ کر انتظار کر لیں گے, ہمارا تعلق تو عمران خان سے ہے نا, باقیوں کو تو ہم نہیں جانتے. اصل میں تو عمران خان بھی اس لیڈرشپ میں سے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں, ابھی بھی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کا بڑا نام آتا ہے. ٹو بی فیئر شیر افضل مروت کو خان صاحب جانتے ہی نہیں تھے, یا وہ عمران خان کو نہیں جانتے, اور اسی وجہ سے ان کو وہ اب سائڈ لائن ہو گئے ہیں. باقی بھی جو لوگ ہیں سارے, رؤف حسن صاحب بڑا دلچسپ واقعہ ہنستے ہوئے انہوں نے کہا, اور اس کے بعد جو صاحب ان کا انٹرویو کر رہے تھے ان کو انہوں نے کہا آپ تو خیر بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں, یاد بھی ہوگا آپ کو بنی گالے میں ان کا دفتر تھا, تو خان صاحب کے گارڈ نے اٹھا کر ان کو بنی گالے سے باہر پھینکا. تو ان لوگوں کا عمران خان سے اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. تحریک انصاف کے انتخابی ٹکٹ نہ دینے کے سوال, اچھا اب یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں, خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں مجھے اب تک خان صاحب نے کوئی رول نہیں دیا ہوا, اور ایک گروپ گیا اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ نہیں ابھی ٹھہر جو, ابھی نہیں ملنا. میرا دوبارہ وہی سوال ہے کہ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ عمران خان صاحب نے کیا نا. اور اگر عمران خان صاحب اتنے چونے ہیں وہ, یا اتنے معصوم ہے کہ ایک گروپ جاتا ہے اور جا کے ان سے کچھ بھی منوا لیتا ہے, تو پائن پھر ایہو جے لیڈر کو فالو کرنے کا فائدہ کی ہے کہ کوئی. دوسری بات یہ, میں یہاں پہ ایک اور آپ سے ہی, بلکہ چوائس صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا, آپ کو یاد ہے 6 7 8 لوگوں کا ایک گروپ گیا تھا عثمان بزدار کے حوالے سے, وہ جب خان صاحب وزیر اعظم تھے اور بزدار صاحب سی ایم پنجاب تھے, اور نک و نک آپ کے جتنے سینئر لیڈر ہیں جس میں اسد کیسے شامل ہے, اس وقت چودھری سرور, اسد عمر, یہ سب آپ لوگ سب اس میں شامل تھے, اور آپ لوگ سارے جو ہے گروپ بنا کے خان صاحب کے پاس گئے تھے کہ جی عثمان بزدار سے ہماری جان چھڑائیں. خان صاحب نے کیا کہا تھا, خبردار آج کے بعد میں یہ گفتگو نہ سنوں کبھی. یہ ان کا ہی فیصلہ تھا نا, انہوں نے کہا نہ کچھ بھی ہو جائے, ہر بندہ چینج ہو جائے گا, نہیں چینج ہوئے گا. انہوں نے پوری اپنی کابینہ اٹھا کے, کبھی کوئی وزیر داخلہ بن رہا ہے, کبھی کوئی بن رہا ہے, کبھی کوئی وزیر ریلوے بن رہا ہے, کبھی کوئی وزیر خزانہ بن رہا ہے, کتنے وزیر خزانہ تبدیل ہوئے, ایک بندہ جڑا نہیں چینج ہوا ہے اور وہ تھا عثمان بزدار. اور وہ جا کے تب چینج بھی تب جا کے ہوا جب خان صاحب کی حکومت چلی گئی, تب جا کے چینج ہوا. سو میں دوبارہ وہی کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے اگر بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنایا ہوا ہے, یا شیر افضل مروت کو جو بھی رول دیا تھا, یا رؤف حسن کا جو بھی رول ہے, سب خان صاحب کی مرضی سے ہے سب کچھ. اور اگر چوائس صاحب سے اس وقت بات نہیں کر رہے خان صاحب, جس وجہ سے بھی نہیں کر رہے, یہ بھی خان صاحب کا فیصلہ ہے, سمپل از دیٹ. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد ان سے جو ہے وہ سوال ہوا کہ آپ کہتے رہے کہ ہماری باری آئے گی تو ہم اپنی کہانی سنائیں گے. تو اس پہ انہوں نے کہا جی اسلام آباد پولیس نے مجھے گرفتار کیا سپریم کورٹ سے, اور مجھے بہت ہی دکھ ہے اس بات کا کہ اس وقت کے چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب وہ فیسیلیٹیٹر تھے ہمیں گرفتار کروانے میں, باوجود اس کے کہ ہمارے پاس کورٹ آرڈر تھا. تو سابق چیف جسٹس کے اوپر بھی انہوں نے الزام لگا دیا. گرفتاری کے بعد اسلام آباد پولیس نے ایک اور ادارے کے حوالے کر دیا. پوری رات مجھ پر بے ایمانہ تشدد کیا گیا, جس کے اہلکار تشدد کی ویڈیوز بنا کر اعلیٰ حکام کو بھیجتے رہے. اچھا, یہ فواد چوہی صاحب بھی کہتے ہیں کہ میری ویڈیوز بنائی گئی, شہباز گل بھی کہتے تھے کہ میری ویڈیوز بنائی گئی. یہ دونوں افراد جو ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں یہاں پہ. انہوں نے کہا کہ اب آپ کو کیا بتاؤں, شرم آتی ہے تفصیلات بتاتے ہوئے. بجلی کے جھٹکے دیے گئے اور ہر قسم کا تشدد کیا گیا.
کیا تشدد ہے جو انہوں نے نہیں کیا. اور میں وفاقی وزیر تھا, میں پارلیمنٹیرین تھا, لیکن کوئی سوال نہیں پوچھا گیا, صرف تشدد کیا جاتا رہا. اگلے دن مجھے اڈیالہ لے جایا گیا آدھے گھنٹے کے لیے, پھر مجھے واپس لے کر آئے اور پھر 6 دن میں CIA کے سیل میں رکھا. وہ ایک علیحدہ داستان ہے. پھر ہمارے مشترکہ دوستوں نے مداخلت کی اور کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر دیں تو ہی دوبارہ گرفتاری سے جان چھوٹ سکتی ہے. ہم نے کہا کہ وہ تو ہم پہلے بھی مذمت کر رہے ہیں, عمران خان بھی سپریم کورٹ میں 9 مئی کی مذمت کر چکے ہیں, ہم نے بھی مذمت کر دی, جس پر دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا اور کچھ رعایت مل گئی. اٹ واز ناٹ دا جیل, اٹ واز دا ٹارچر سیل جس سے میں گزرا, اور ہمارے بہت سارے سینئر لوگ ہیں جو اس سے نہیں گزرے جس سے میں گزرا ہوں, یا اب مجھے پتہ چلا ہے کہ لاہور سے ہمارے کچھ لیڈرز ہیں جن کو اس طرح کے ٹارچر سے گزارا گیا. ان سے سوال ہوا کہ اصل دباؤ کیا تھا, مطالبہ کیا تھا. انہوں نے کہا جی علی زیدی, عمران اسماعیل, ہم میں سے کوئی بھی IPP میں جانے کو تیار نہیں تھا, ہمیں زبردستی صاحبان لے کر گئے. صاحبان, اب یہ صاحبان کون ہے, قدردان کون ہے, یہ میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا صاحبان پہلے میں اسلام آباد سے لاہور لے کر گئے اور وہاں IPP کے کنونشن میں لے کر گئے. وہاں جا کر ہم بیٹھ گئے اور شروع میں ہی میں نے کہہ دیا کہ ہم بیٹھ گئے ہیں, اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے, اور IPP میں میں تو شامل نہیں ہونا اور نہ ہی میرا ان سے تعلق ہے. میں نے علیم خان اور جہانگیر ترین, جس سے میرا بہت اچھا تعلق, ان سے میں نے کہا کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں, آپ پنجاب کی پوری سیاسی کلاس کو اپنے خلاف کر لیں گے, آپ یہ نہ کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ایشو نہیں ہے, یہ الیکشن تو ہونا ہی نہیں ہے, ہم نے 40 سیٹیں جیت جانا ہے. میں نے کہا کہ اگر انہوں نے 40 سیٹیں آپ کو دینی ہیں تو نواز شریف کیا کرے گا پھر. میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہونا, آپ صرف اپنے دوستوں کو خراب کر رہے ہیں اور یہاں پر پالیسیز بدل جانی اور سیاستدانوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا. چوہے صاحب کی یہ ویسے بات ٹھیک ہے, یہاں پہ میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ IPP کے ساتھ جو عبرتناک سلوک ہوا ہے, مطلب 2 بندے, یہ سوائے علیم خان کے اور اون چودھری کے, باقی تو آپ کو کہیں پہ کوئی خاص رزلٹ نظر نہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ جہانگیر ترین فارغ ہو گئے, جہانگیر ترین اتنے دل برداشتہ ہو گئے اس کے بعد کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. تو یہ یہاں پہ چوہے صاحب بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں. ان سے سوال ہوا کہ آپ اس وقت عمران خان کو چھوڑ کر گئے جب وہ مشکل میں تھے. انہوں نے کہا پہلی بار گرفتاری سے رہائی پر عمران خان نے فون کیا اور پوچھا کہ کیا تم پر تشدد ہوا, جس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ کافی, میں نے کہا کہ کافی تشدد ہوا. اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولے. اس کے بعد میں نے علی جو خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں فون کیا اور پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا کروں میں. پھر اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ علیحدہ ہو جاؤ تم, کوئی ضرورت نہیں ہے, اتنا برداشت نہیں ہو سکتا, کون انسان برداشت کر سکتا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے خود ان کو کہا تھا کہ آپ PTI سے الگ ہو جائیں. پھر میں نے, اور ٹویٹ بھی میں نے نہیں کی, ٹویٹ بھی ایک حاضر سروس اہلکار نے کی. اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت جب یہ ٹویٹ ہوئی تھی نا, تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی ہے. میں نے یہ لفظ ایکچولی اس وقت استعمال کیا تھا. تو مجھے بعد میں, اب میں آج یہ بات جو ہے وہ میں کھل کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے اس کے کئی مہینوں کے بعد فواد چوہی صاحب کی کال آئی. یہ جس دن میں نے یہ ٹویٹ ہوئی تھی اور اس دن میں نے یہ کامنٹ جب پاس کیا تھا, تو کئی مہینوں کے بعد مجھے فواد چوہی صاحب کی کال آئی. انہوں نے کہا کہ پاکستانی میڈیا میں بہت کم لوگوں نے اس چیز کو پن پوائنٹ کیا, لیکن تم نے اس بات کو پن پوائنٹ کر لیا کہ تم نے کہا کہ میرے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی ہے. تم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ٹویٹ کی, تم نے کہا کہ میرے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی ہے. تو مجھے اسی وقت شک پڑ گیا تھا کہ یہ الفاظ اور اس کے اندر سے جو فیل آ رہی ہے نا, چودھری صاحب کے الفاظ نہیں ہے, یہ چودھری صاحب کے اکاؤنٹ سے کوئی اور جو ہے وہ بول رہا ہے. تو اب چوہی صاحب نے وائس آف امریکہ کے اس انٹرویو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ جی ایک حاضر سروس اہلکار نے جو ہے میرے اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ کیا تھا, اور میں نے کہا کہ میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کر سکتا اور نہ ہی عمران خان کے خلاف بات کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ہم سیاست سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. اور پھر ٹویٹ ہو گئی اور وہ خان صاحب کے علم میں ہے. پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ تو فوج کے بہت قریب تصور کیے جاتے تھے, پھر یہ رویہ کیوں؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ فوج سے درینہ اور گہرے تعلق کے سبب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا اور زبردستی انتخابی سیاست سے دور کیا جائے گا. ویسے شیخ رشید صاحب یہی کہہ رہے ہیں, بالکل اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ میں تے گیٹ نمبر 4 تے میرے نال ایہو جا سلوک. تو انہوں نے کہا کہ مجھے شیخ رشید کا فون آیا کہ اگر میں اور تم بھی فوج کے خلاف ہے تو پھر اس پہ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ملک میں فوج کے ساتھ کون ہے. یہ بالکل بات صحیح, وہی جس طرح میں بھی کہہ رہا تھا کہ واقعی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو بالکل صحیح بات ہے. کون سے آرمی چیف ہیں جن کے ساتھ میرا احترام کا تعلق نہیں رہا, اور کون سے DGIS آئے ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں رہا. اور صرف میں ہی نہیں, پیر پگاڑا, شیخ رشید, پرویز الائی, سبھی اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ پالیسی کے ساتھ نہیں ہیں. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم پر اتنا بہیمانہ تشدد کیا جائے گا. ہمارا اور فوج کا بہت گہرا تعلق ہے. اس پہ ویسے شیخ صاحب سے جب یہ میں نے سوال کیا تھا تو شیخ صاحب نے اس کا جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں, لیکن اب اور گیٹ کھل گئے ہیں, اب پیداوار وہاں سے آتی ہے. فرق یہ ہے کھلاڑی چینج ہو گئے ہیں, نئے کھلاڑی آ گئے ہیں مارکیٹ کے اندر. آپ نے دیکھا نا ورلڈ کپ کے اندر افغانستان پہنچ گیا نا سیمی فائنل تک,
بڑی بڑی ٹیمیں جو ہے وہ آسٹریلیا باہر ہو گیا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ آسٹریلیا کبھی سیمی فائنل میں نہیں پہنچے گا؟ مطلب آسٹریلیا ون آف دا ہاٹ فیوریٹس, وہ نہیں پہنچ سکا, پاکستان نہیں پہنچ سکا. تو یہاں پہ ادھر بھی اور گیٹ سے اور بھی کھلاڑی آ جاتے ہیں, اور بھی ٹیمیں بن جاتی ہیں. وہ ایک اکیلی ٹیم آپ تھوڑی ہیں. یہ جو خان صاحب بھی ہمیشہ کہتے تھے نا میرا علاوہ چوائس ہے کیا, خان صاحب اکثر آپ کو یاد ہو گئے کہا کرتے تھے اپنی حکومت میں. تو اگلوں نے بتا دیا کہ نہیں پائن چوائس ہے, آپ دیکھیں تو صحیح, کھبے سجے مڑ کے دیکھیں تو صحیح. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس دن شہباز شریف نے کہا نا کہ میرے علاوہ چوائس ہے کیا, تو یہ سسٹم ایک دم بڑم کر کے جو ہے نا وہ آپ کے سامنے چوائس لے آئے گا, بتا دے گا آپ کو کہ نہیں جناب چوائس ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ فوج ملک کا ایک لازمی جزو ہے اور فوج کے بغیر ملک نہیں چل سکتا, لیکن پاکستان میں ایک سماجی تبدیلی آ چکی ہے اور آج کے بدلے ہوئے حالات میں فوج کو سیاست میں اپنا کردار محدود کرنا ہوگا. پاکستان میں اب صرف فوج ایک طاقت نہیں بلکہ سیاسی جماعتیں اور عوام بھی حقیقت ہے, لہٰذا ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے تمام شراکت داروں کے درمیان گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اور پائیں گرینڈ ڈائلاگ اتنے سمجھاؤ نا جا کے اڈیالہ جیل والوں کو, وہ ایک دن حامی بھرتے ہیں, دوسرے دن کہتے ہیں نہیں میں نہیں کرنی گل, میں نہیں بات کروں گا. تو گرینڈ ڈائلاگ وہ شروع دن سے اگر کہیں پہ کسی کی سوئی پھنسی ہوئی تو خان صاحب کی پھنسی ہوئی ہے. انہوں نے کہا اگر تحریک انصاف صرف فوج سے بات کرے گی تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک طرف ہو جائیں گے تو فوج پھر وہیں کھڑی ہو جائے گی. تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ سب سے بات کرے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کی موجودہ قیادت سیاسی وزن اور حیثیت نہیں رکھتی کہ وہ سیاسی قائدین اور اداروں کے سربراہوں سے بات کر سکیں. فوج سے اس وقت رابطے کے سوال میں فوج چودھری نے ہنستے ہوئے کہا کہ فوج سے اب کیا رابطہ ہونا, انہوں نے مار مار کر حشر کر دیا ہے, اب کیا رابطہ. تو ڈائریکٹلی انہوں نے فوج کے حوالے سے یہ بھی کہہ دیا کہ جو ادھر سے مار پڑی ہے جو بھی پڑی ہے. اچھا لیکن یہاں پہ چوائس صاحب پھر زیادتی کر رہے ہیں میرے خیال میں کہ جی وہ فوج سے بات کون کرے, ان کا تو سیاسی قد نہیں ہے. بھائی بات وہی ہے, اور جس کا سیاسی قد ہے وہ تو ہے نا, آپ خود کہتے ہیں سیاسی قد عمران خان کے, تو وہ تو اڈیالہ جیل میں, تو اسے کہیں کہ مانے کرے بات, لیکن بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے نہیں نا, سیاسی جماعتوں سے بھی تو کریں. آپ سیاسی جماعتوں سے کریں تو ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی آپ سے بات چیت کر لے, لیکن آپ مانتے نہیں ہیں. اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کروائی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فوج کی اپنی ایک انٹرنل پالیٹکس تھی جو ہمارے اوپر آ گئی, اور عمران خان فوج کی سیاست کو سمجھتے نہیں تھے. ہاں عمران خان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, 27 سال 28 سال اتنی دیر ہو گئی ہے مجھے سیاست کرتے ہوئے, مطلب 2011 سے لے کر اب تک آپ فوج کی گود میں بیٹھ کے سیاست کرتے رہے, آپ کو نہیں سمجھ آئی تو فوج کی انٹرنل پالیٹکس نہیں سمجھ آئی. باقی ساری گلاں تو نوہاندیاں نے, فوج کی انٹرنل پالیٹکس آپ کو سمجھ نہیں آئی. آپ جنرل فیض کے اوپر جب ہاتھ رکھتے تھے تو ظاہری بات ہے آپ کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ اس سے باقی جنرلز کے اوپر کیا فرق پڑے گا, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. عجیب بات کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی عمران خان اور فوج کے درمیان لڑائی نہیں ہے, البتہ تلخیاں پائی جاتی ہیں جنہیں دونوں جانب سے ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کر بات چیت سے دور کیا جا سکتا ہے. اس ضمن میں پہلا قدم فوج کو لینا ہوگا اور وہ قدم عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف عدت کا مقدمہ واپس لے کر کیا جا سکتا ہے. عدت کا مقدمہ فوج نے کیا ہوا ہے, مطلب دس از واٹ چوائس آف از ٹرائنگ ٹو سے, مطلب وہ جو خاور مانے کا, خیر اس کا فیصلہ بھی آج جو ضمانت کا فیصلہ ہے وہ آج آ جائے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا سب سے پہلے کل ہی عدت کا مقدمہ واپس لیں اور اس پر عمران خان اور بشرا بی بی سے معذرت ہونی چاہیے. ہیلو خان صاحب اور بشرا بی بی سے اس پہ معذرت ہونی چاہیے. پاکستان کے حالات کو اگر معمول پر لانا ہوگا تو عمران خان کو نظام میں لانا ہوگا. وہ خان صاحب سے 9 مئی کی مذمت لینی ہے اور وہ معذرت لینی ہے کہ نہیں لینی, یہ بھی تو کلیئر کریں نا. وہ دوسری سائڈ کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ, اور میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی غلط قسم کا کیس ہے یہ. عدت میں دوران عدت نکاح کا کیس کا جب فیصلہ آیا تھا تو میں نے کنڈیم کیا تھا اس کو کہ یہ بڑا ہی غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے. لیکن ایک فیکٹ موجود ہے 9 مئی کا کہ کیا خان صاحب اس کے اوپر معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے. اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت عمران خان کو جیل سے باہر لانے میں سنجیدہ نہیں ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کی موجودہ قیادت نہیں چاہتی کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں, کیونکہ جس دن عمران خان باہر آئیں گے پارٹی میں ان کا عمل دخل ختم ہو جائے گا. پی ٹی آئی کے موجودہ قائدین بغیر قربانی اور جدوجہد کے پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں کہ جو لوگ جیلوں میں ہیں یا جنہوں نے حراست میں تشدد برداشت کیا ہے ان پر کیا بیتی ہے. شیریں مزاری, مسرور جمشید چیمہ, عثمان ڈار, ملکہ بخاری پر کیا بیتی موجودہ قیادت نے کبھی پوچھنا گوارا نہیں کیا. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کو خوف ہے کہ کہیں اسد عمر, فواد چودھری, علی زیدی اور عمران اسماعیل واپس نہ آ جائیں. اب آپ کو ان تمام ناموں سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ وہ سب لوگ ہیں جو بیسکلی پی ٹی آئی میں واپس آنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو اسپیس نہیں مل رہی. تو یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ جیو نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی کہ جناب پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ ایک گروپ بن رہا ہے. ویسے کچھ اس سے ملتی جلتی کامنٹری میں نے پہلے بھی اس کے اوپر میں نے کی تھی کہ یہ جو شیرر آفریدی نے بیسکلی جو کہا تھا کہ جی میرا آخری دن ہوگا, تو میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا کہ بیسکلی انٹرنل پارٹی پالیٹکس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ دیکھ لیجیے گا کہ ان کو منا لیا جائے گا.
تو جنگ نے جیو نے یہ خبر دی کہ جی 27 سے زائد ممبران نے استعفوں پر جو ہے وہ مشاورت کی ہے کہ استعفے دے دیے جائیں. اس میں شاندانہ گلزار، شیر افضل مروت سمیت دیگر ممبران جو ہے وہ ان کی پارٹی قیادت کی نااہلی پر احتجاج کیا ہے انہوں نے. اور پی ٹی آئی ارکان اسمبلی نے اختلافات کی وجہ سے پارلیمانی پارٹی اجلاسوں میں شرکت سے معذرت کی ہے. ذرائع کے مطابق رہنماؤں نے شکوہ کیا کہ سینٹ میں پارلیمانی لیڈر اور قومی اسمبلی میں سینئر قیادت کمیٹیوں کے لیے کمپرومائزڈ ہے. عمران خان اور رہنماؤں کی رہائی کے بجائے قیادت عہدوں کے لیے کوشاں ہے. تو یہ خبر جو ہے وہ جیو نے دی. لیکن اس کے بعد شاندانہ گلزار صاحبہ نے جو ہے اس کے اوپر رد عمل دیا، ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جیو نیوز پھر آنٹی جی کے کہنے پر شرشرے چھوڑ رہی ہے. آنٹی جی پتہ نہیں کس کو کہا ہے انہوں نے. مجھ سے بہت انٹرویوز میں پوچھا گیا کہ شیرار آفریدی نے استعفے کی بات کیوں کی. میں نے بتایا کہ چیئرمین سنی اتحاد کونسل حامد رضا صاحب نے کچھ مہینے پہلے کہا تھا کہ ہماری عوام نے ہمیں خان کو باہر نکالنے کے لیے ووٹ دیا تھا. کتنے مہینے ہو گئے ہیں اور کچھ نہیں ہوا. عوام غصے میں ہے اور اگر ہم اسمبلی کھیلیں گے تو پھر بہتر ہے کہ استعفے دے کے سڑکوں پر نکلیں. بس اتنی بات کو ناراض آنٹی اب اچھلوا رہی ہیں. تو انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا ہے. لیکن صف بندی جو ہو رہی ہے ایکچولی کچھ اسی طرح ہی ہو رہی ہے، کیونکہ شیرار آفریدی نے پہلے استعفے کی بات کی، شاندانہ گلزار نے کہا کہ آپ دیں گے تو پھر میں بھی استعفیٰ دوں گی، ادھر سے شیر افضل مروت نے کہا کہ آپ دیں گے تو پھر میں بھی دوں گا. یہ چند نام ہے جو ابھی سامنے آئے ہیں، اور بھی نام ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال جیو کی اس خبر کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ ڈینائل دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.